بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 38ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے باب دوم در اخلاقی درویشہ، اس کے تحت حکایت سوم۔ یہ صفحہ نمبر 24 کے بالکل نیچے میں ہے، حکایت سوم، تیسرا قصہ۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ حکایت سوم، تیسرا قصہ۔ زاہدے، یہ زاہد سے نکرہ ہے۔ زاہد کے معنی آتے ہیں بے نیاز، بے رغبت، جن کو دنیا کی فکر نہیں ہوتی ہے، آخرت کی طرف توجہ کرنے والے تھے، ان کو زاہد کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے زاہد مہمان بادشاہ بود، ایک زاہد بادشاہ کا مہمان ہوا۔ زاہد مہمان بادشاہ بود، ایک عبادت گزار، ایک بادشاہ کا مہمان تھا۔ چو بدعام بنشستند، جب سب لوگ کھانے پر بیٹھے، کمتر ازاں خورد، تو اس نے کمتر ازاں خورد کی ارادت او بود، تو اس نے اپنی عادت سے کم کھایا۔ کمتر ازاں خورد، بہت کم کھایا، کہ ارادت او بود، جو اس کی عادت تھی۔ کمتر ازاں خورد کی ارادت او بود، اس نے اپنی عادت سے کم کھانا کھایا۔ مثال کے طور پر اس کی عادت تھی 2 پلیٹ کھانا کھانے کا، تو اس نے آدھا پلیٹ کھایا۔ وچو بنماز برخاستن، بیشتر ازاں کرد، اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا، بیشتر ازاں کرد کی عادت او بود، تو اس نے اپنی عادت سے زیادہ پڑھی۔ بیشتر ازاں کرد کی عادت او بود، تو اس نے اپنی عادت سے زیادہ لمبی نماز پڑھی۔ تو مثال کے طور پر وہ 2 رکعت نماز 5 منٹ کے اندر پڑھتا تھا، تو 15 منٹ کے اندر پڑھا۔ کیوں؟ تا ظن صلاح در حق کی او زیادت کنند، تاکہ لوگ اس کے بارے میں نیکی کا گمان زیادہ کریں۔ بادشاہ کا مہمان تھا، تو جب بادشاہ اور بادشاہ کے وزراء ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے وہاں پر، وہ دیکھیں گے کہ کھانا کم کھاتے ہیں اور جو ہے نماز لمبی پڑھتے ہیں، تو اس کو سچا ظاہر شمار کریں گے۔ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر لوگوں کو، اچھے لوگوں کی عادت یہی تھی کہ وہ کھانا کم کھاتے تھے اور نماز زیادہ لمبی پڑھتے تھے۔ اس کے بعد شعر ہے، اور اس شعر کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اگر آدمی غلط نیت سے عبادت کو انجام دیتا ہے تو وہ اللہ کی معرفت کو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے۔ اگر کسی کو مکہ جانا ہے اور وہ ترکستان کے راستے پہ جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ترکستان تو پہنچ جائے گا، مکہ نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو اللہ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اللہ کی معرفت کو، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے، پانا ہے، تو اس کے لیے اخلاص شرط ہے۔ اگر بے اخلاصی کے ساتھ آدمی لمبی لمبی نمازیں پڑھے گا، اچھے اعمال کرے گا، تو قبول نہ ہوگی۔ ترسم نہ رسی بکعبہ اے عرابی بدو، اے عرابی، اے بدو، ترسم نہ رسی بکعبہ، مجھے ڈر ہے، ترسم مجھے ڈر ہے، نہ رسی بکعبہ، کہ تو کعبہ تک نہ پہنچ سکے گا، کی رہ کہ تو می روی بترکستان است، اس لیے کہ تو جس راستے پر چل رہا ہے بترکستان است، ترکستان جاتا ہے۔ اب وہاں انہوں نے جو ہے کھانا کم کھایا اور نماز لمبی پڑھی، ان کی بھوک پوری نہیں ہوئی تھی۔ چو بخانہ باز آمد، جب وہ گھر واپس آئے، بر سفرہ خاص، سفرہ دسترخوان، بر سفرہ خاص دسترخوان مانگا، لا تناول کند، تاکہ کھانا کھائے، پسرے داشت، اس کا ایک لڑکا تھا۔ پسرے داشت ایک لڑکا رکھتا تھا، یہ اس کا ایک لڑکا تھا، صاحب فراست، جو سمجھدار اور عقل مند تھا۔ گفت، تو اس لڑکے نے کہا، اے پدر، اے ابا جان، بدعوت سلطان بودی، آپ تو بادشاہ کے یہاں دعوت میں تھے، طعام نہ خوردی، کیا آپ نے وہاں کھانا نہیں کھایا؟ گفت، تو ان زاہد صاحب نے جواب دیا، گفت در نظر عیشا چیزیں نہ خوردم، تو انہوں نے جواب دیا، میں نے ان کے سامنے کچھ نہ کھایا کہ بکار آئے، تاکہ کام آئے، یعنی کم کھانا کھایا تاکہ بادشاہ کی نظر میں ایک اچھا آدمی اور ایک عابد کی اور ایک زاہد کی شکل میں پہچانا جاؤں۔ گفت، تو لڑکے نے، جو سمجھدار لڑکا تھا، اس نے جواب دیا، اس نے کہا، نماز راہم قضا کن، کہ آپ نماز بھی قضا پڑھ لیجئے، کہ چیزیں نہ کر دی، اس لیے کہ آپ نے کچھ نہ کیا،
کہ بکار آید کے کام آ سکے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نماز کو بھی دوبارہ پڑھ لیجئے، قضا کر لیجئے، اس لیے کہ آپ نے جو وہاں نماز پڑھی وہ جو ہے ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھی تھی، اس لیے اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قطعہ: اے ہنرہا نہادہ بر کف دست، اے وہ شخص، ہنرہا ہنر کی جمع ہے، اے وہ شخص ہنرہا نہادہ بر کف دست، جو ہنروں کو ہتھیلی پر لیے پھرتا ہے، عیب ہارا نہفتہ زیر بغل، عیب ہارا عیب کی جمع ہے، عیب ہا عیب کی جمع ہے، ہرا کو، عیب ہارا عیبوں کو نہفتہ زیر بغل، نہفتن سے چھپانا، بغل کے نیچے چھپائے ہوئے ہے، عیب ہارا نہفتہ زیر بغل، اور عیبوں کو بغل کے نیچے چھپائے ہوئے ہے، تا چہ خواہی خریدن اے مغرور، اے مغرور آخر تو کیا خریدے گا، روز درماندگی بسیم دخل، مصیبت کے دن، روز درماندگی مصیبت کے دن، بسیم، سیم کے معنی چاندی کے، بسیم دخل کھوٹی چاندی، روز درماندگی بسیم دخل، مصیبت کے دن کھوٹی چاندی سے، ہے نا۔ تو اگر تیرے پاس کھوٹا چاندی ہے، نقلی چاندی ہے، تو جب مصیبت پڑھے گی تو اس دن تو اس کھوٹی بسیم دخل کھوٹی چاندی سے کیا خریدے گا۔